إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، میں آج آپ کے سامنے ایک بڑے ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے احساس، ایک مسلمان کا احساس کرنا، کسی کے لیے اپنے دل میں ہمدردی کو پیدا کرنا، اور آج جو حالات بن چکے ہیں تو ایک دوسرے کا احساس کیے بغیر گزارا نہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا احساس کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ہمدردی کرے۔ احساس مسلم یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر کسی انسان کا ضمیر زندہ ہے، دل زندہ ہے، تو اس کے دل میں احساس بھی ہوگا، غریبوں کا احساس، رشتہ داروں کا احساس، محلے داروں کا احساس۔ اور اللہ رب العزت نے تو فرمایا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں۔ جس طرح ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کا خیال رکھتا ہے، جس طرح ایک بھائی اپنے بھائی کی فکر کرتا ہے، ایک بھائی کے دل میں اپنے بھائی کے لیے احساس اور ہمدردی ہوتی ہے، اس طرح تمام مسلمانوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے احساس اور ہمدردی ہونی چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مسلمانوں کی جماعت کا تذکرہ کرتے ہوئے اور مسلمانوں کے اجتماع کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک مثال سے بات سمجھائی ہے۔ آپ نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ آپ نے فرمایا کہ مومنوں کی مثال اس طرح ہے، مومنوں کی مثال آپس میں محبت کرنے کے بارے میں، آپس میں الفت کرنے کے بارے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور پیار کرنے کے بارے میں، مومنوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، اور اس جسم کے ایک عضو کو اگر تکلیف ہو تو سارے کا سارا جسم اور سارے کا سارا وجود بیزار اور بے چین ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان اور مومنین ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ان کی مثال ہے کہ جب ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، جب ایک مومن کو کوئی درد ہو، کوئی مصیبت آن پڑے، تو تمام مسلمانوں کو اس کی مصیبت پر بے چین ہو جانا چاہیے۔ مصیبت اس کو آئی ہے لیکن مومن ہے، اس کا بھائی ہے، اور اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے اور مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تکلیف اس کے بھائی کو ہو اور احساس اور بے چینی اسے بھی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جب ایک جسم کے عضو کو، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، اگر انسان کے دانت میں درد ہو تو سارے کا سارا جسم بے چینی محسوس کرتا ہے، بیداری کو برداشت کرتا ہے، تکلیف کو برداشت کرتا ہے، نہ نیند آتی ہے نہ چین آتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک مومن کی مثال ہے کہ جب ایک مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی اس کی تکلیف کی وجہ سے بے چین اور بے قرار ہو جائے کہ میرے بھائی کو تکلیف پہنچی ہے، اس کی تکلیف میری تکلیف ہے، اس کا درد میرا درد ہے۔ احساس اس کو کہتے ہیں۔ احساس اگر ہو جائے نا ایک دوسرے کا تو بہت بڑی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ تعلیمات، آپ کی جملہ احادیث، بے شمار احادیث ہیں جو اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کا احساس ہونا چاہیے
ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اور سب سے پہلی بات کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے دل میں احساس کیسے پیدا ہوگا، ہم اپنے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے احساس کیسے پیدا کریں گے؟ اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرنا شروع کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود یہ طریقہ بتایا ہے، بذات خود اس بات کی تعلیم دی ہے کہ مسلمان کا احساس اپنے دل میں پیدا کرو، اور احساس پیدا کرنے کے لیے تمہیں محبت کرنا پڑے گی، اپنے مسلمان بھائی سے پیار کا اور اچھا تعلق قائم رکھنا پڑے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بڑی ہی جامع حدیث ہے اور بڑی ہی جامع بات کر دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ تؤمنوا، حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ، اور فرمایا ولا تؤمنوا حتیٰ تحابوا، اور تم اس وقت تک مومن بھی نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت کرنا نہ شروع کر دو۔ ایک دوسرے سے محبت کرنے سے انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے، اور ایمان کے کامل ہونے سے انسان جنت میں داخل ہوگا۔ آپ نے اسی لیے تو فرمایا ہے کہ اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو ایمان کا ہونا ضروری ہے، اگر ایمان کامل رکھنا چاہتے ہو تو آپس میں مسلمان بھائیوں سے محبت کرنا شروع کر دو، ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اگر محبت نہیں ہے، مسلمان بھائیوں کے لیے تمہارے دل میں نفرت ہے، تمہارے دل میں حسد کینہ اور بغض ہے، تو یاد رکھو تمہارے دل میں اگر حسد اور کینہ اور بغض ہے تو تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، اگر تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے جنت بھی نہیں ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر جنت چاہتے ہو تو ایمان کا ہونا ضروری ہے، اگر ایمان چاہتے ہو تو ایک دوسرے سے محبت کرنی پڑے گی۔ اور محبت کیسے ہوگی؟ محبت کیسے ہوگی؟ دلوں سے نفرتیں کیسے نکلیں گی؟ نفرتوں کو دفن کرنے کا حکم ہے، محبتوں کو عام کرنے کا حکم ہے۔ دلوں سے نفرتیں کیسے ہوں گی، ختم ہوں گی، اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ آپ نے اسی حدیث میں آگے فرما دیا، فرمایا وَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ۔ اے لوگو، ایمان کے لیے محبت ضروری ہے، اور کیا تمہیں میں یہ بات نہ بتلا دوں، ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ تم وہ کرو گے تو تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ صحابہ نے کہا بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کو عام کر دو، السلام علیکم کہا کرو، راستے میں آتے جاتے ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجو، ایک دوسرے پر دعائیں دو، ایک دوسرے کو دعائیں دو۔ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں، تم اللہ کی طرف سے محفوظ ہو جاؤ، اللہ تمہیں محفوظ کر لیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم ایک دوسرے کو کہو۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ ہم اس چھوٹے سے عمل کو بھی چھوڑ چکے ہیں، سلام ہی نہیں کہتے۔ ایک دوسرے کو سلام کہنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کسی سے نفرت کرتا ہے، جب انسان کسی سے لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے، سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سلام لینا چھوڑ دیتا ہے، سلام ہی نہیں لیتا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے بارے میں آپ کے دل میں نفرت ہے نا، آپ اس سے سلام لینا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن جب آپ اس سے بار بار سلام لیں گے تو آپ کے دل سے آہستہ آہستہ نفرت ختم ہو جائے گی، محبت آ جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس سے سلام لو۔ آج ہم لڑائی اور جھگڑا بعد میں ہوتا ہے، پہلے سلام لینا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سلام تو دور کی بات، لوگ سامنا بھی نہیں کرتے، لوگ راستے بدل لیتے ہیں، جس گلی سے وہ گزرے گا میں نہیں گزروں گا، جس گلی میں اس کا گھر ہے اس گلی سے میں نہیں گزروں گا۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔
محبت پیدا ہوگی، سلام کو عام کرو، نفرتیں ختم ہوگی، سلام کو عام کرو، بغض اور حسد اور کینہ ختم ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ تم سلام کو عام کر دو، اور ایک دوسرے کو سلام کہنا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، صحابی رسول آیا، آ کے کہنے لگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کیا ہے؟ بہترین اسلام کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام کی بہترین خصلت کیا ہے، اسلام کی بہترین خصلت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو سلام کہنا اور ایک دوسرے کو کھانا کھلانا، کھانا کھلانا بہترین خصلت ہے، بہترین عمل ہے، اور ایک دوسرے کو سلام کہنا بہترین عمل ہے، علی من عرفت ومن لم تعرف۔ اور آگے فرمایا کہ جس کو جانتے ہو اسے بھی سلام کہو، اور جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کہو۔ آج ہم ذرا غور کر کے دیکھیں کہ آج صبح سے ہم اٹھے ہیں، ابھی تک ہم نے کتنے ایسے افراد ہیں جن کو سلام کہا ہو اور ان کو ہم جانتے بھی نہ ہوں۔ ہم آج جس کو نہیں جانتے اسے سلام نہیں کہتے، جسے جانتے ہیں اسے بھی نہیں کہتے، الا قلیل۔ آپ نے فرمایا جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کہو، جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کہو، تمہارے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس عمل کو لازم پکڑ لو۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، دعوتیں کرو، ایک دوسرے کو دعوت پہ بلاؤ، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ جب کسی غریب کو کھانا کھلائیں گے، غریب کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ کسی رشتہ دار کو کھانا کھلائیں گے، دعوت پہ بلائیں گے، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ بھی طریقہ آپ نے بتایا ہے کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ اور ایک دوسرے کو سلام کہو، تمہارے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم سلام بھی چھوڑ دیا ہم نے، آج ہم نے دعوتیں بھی چھوڑ دی، کھانا کھلانا بھی چھوڑ دیا۔ کوئی غریب بھوکا مرتا ہے تو مر جائے، ہم نے کوئی پرواہ نہیں کرنی، ہمارے دل میں کوئی احساس نہیں ہے، ہمارے دل میں کوئی خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے کا حکم دیا، ایک دوسرے سے پیار کرنے کا حکم دیا، ایک دوسرے کا احساس کرنے کا حکم دیا۔ اور یہیں پہ بس نہیں، جب آپ ایک دوسرے سے سلام کہیں گے آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں نا، مسلمان سے جب محبت کرتا ہے تو اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں نا، مسلمان سے محبت کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، جو اللہ کی رضا کے لیے، جو اللہ کی خاطر اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھتا ہے، جو اللہ کی خاطر اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن فرمائیں گے، آپ فرمائیں گے کہ این المتحابون فی بجلالی، این المتحابون بجلالی اليوم۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا کے اندر میری رضا کی خاطر، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اذلہم، میں ان کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا، یوم لا ظل الا ظلی، یہ وہ دن ہے کہ اس دن میں میرے سائے کے علاوہ، میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ان لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ دیں گے جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کا خیال رکھتے ہیں۔ اور یہیں پہ بس نہیں، ایک اور حدیث میں اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ جو کسی مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہے،
اور اسی محبت کی بنا پر اس کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے اور اسی محبت کی بنا پر اس سے دوری اختیار کرتا ہے تو اس کو بھی کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں نا، جو اللہ کی رضا کے لیے مسلمان بھائی کا خیال رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن انہیں عرش کا سایہ ملے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، واجبت محبتی المتحابین فیہ المتجالسین فیہ المتزاورین فیہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری رضا کی خاطر کسی مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے، میری محبت بھی اس انسان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ جو میری رضا کی خاطر کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ جو میری رضا کی خاطر کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چند لمحے بیٹھ جاتا ہے، باتیں کر لیتا ہے، مجلس لگا لیتا ہے، میری رضا کی خاطر اس بندے کے لیے بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے، اس سے ہمدردی کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، ایک تو یہ کہ جو کسی مسلمان سے محبت کرتا ہے پھر اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو کسی مسلمان سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، اور جب ایمان آ جاتا ہے پھر جنت پکی ہے۔ اور جو کسی مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہر انسان کو سائے کی ضرورت ہوگی تو اس انسان کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ جو عمل ہے محبت کا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا، ایک دوسرے سے اچھا تعلق قائم رکھنے کا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیمات دی ہیں، آپ نے اس کے طریقے بتائے ہیں۔ السلام علیکم کی بات کر رہا تھا، آپ نے فرمایا سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، مشہور بات ہے، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، جب آپ مدینہ آئے تو مدینہ آنے میں جب آپ مدینے میں پہنچے تو سب سے پہلے جو آپ نے خطبہ دیا تھا، سب سے پہلے جو آپ نے واعظ کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ بھی اسی بات پر مشتمل تھا کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، ایک دوسرے سے محبت کرو، نفرتیں ختم کر دو۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں سلام کو عام کر دو، ایک دوسرے کو سلام کہو، ایک دوسرے پر دعائیں بھیجو، اور فرمایا واطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، اور فرمایا وصلوا الارحام، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ان تینوں باتوں کا مطلب صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی کرو اور مسلمان بھائی کا احساس کرو۔ سلام کو عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محبت کرو، کھانا کھلانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، اور صلہ رحمی کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ آپ نے جب مدینہ میں آ کے سب سے پہلا خطبہ دیا تھا، اس خطبے کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں ایک دوسرے کا خیال کرنا شروع کر دو۔ ساری دنیا تمہاری مخالفت کرے، سارا کفر، عالم پورا کفر تمہارے مخالف کھڑا ہو جائے، لیکن جب تک تم آپس میں اکٹھے ہو، جب تک تم آپس میں ایک ہو، تمہارا کفر کچھ نہیں کر سکتا۔ آج وجہ یہی ہے، مسلمان مغلوب کیوں ہو گئے ہیں؟ مسلمانوں کی آپس میں دشمنیاں ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا ہے، رشتہ داروں میں چھوٹی چھوٹی بات میں لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ بات کرتے ہوئے بھی خیال کرنا چاہیے، جب انسان بات کرتا ہے چھوٹی سی بات پہ لڑائی اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے جس سے مسلمان کی دل آزاری ہو جاتی ہے، جس سے تمہارے رشتہ دار کو تکلیف پہنچتی ہے،
اس کا بھی حل موجود ہے، اس کا بھی طریقہ آپ نے بتا دیا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی بات نکل جائے تو کیا کرو؟ معذرت کر لو، معافی مانگ لو، اپنے مسلمان بھائی سے معافی طلب کر لو۔ معافی مانگنے سے تمہاری عزت میں کمی نہیں آئے گی، معافی مانگنے سے تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی بات ہو بھی جاتی ہے، اگر کہیں جھگڑا ہو بھی جاتا ہے تو معافی مانگ لو، معذرت کر لو۔ اور دوسرے مسلمان کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ بھی معاف کرے، وہ بھی والعافین، معاف کرنے والوں کے لیے بشارتیں ہیں، معافی مانگنے والوں کے لیے بھی بشارتیں ہیں، معاف کرنے والوں کے لیے بھی جنت کی بشارتیں ہیں۔ اب یہ معافی مانگنے کا حکم اور معاف کرنے کا حکم، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب ایک دوسرے کو معاف کر دو گے اور جب معافی مانگ لو گے تو نفرت ختم ہو جائے گی، محبت آ جائے گی۔ جملہ تعلیمات آپ اخلاقی حوالے سے جس حدیث کا مطالعہ کریں گے وہ آپ کو یہی بتائے گی کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، ایک دوسرے سے محبت کر لو۔ زبان کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے، زبان پر قابو پانے کا حکم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب زبان زیادہ چلتی ہے، بن سوچے سمجھے چلتی ہے، بغیر سوچے سمجھے چلتی ہے، تو پھر زبان کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر اسی زبان کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے زبان پر قابو پانے کا حکم ہے، یہ ساری تعلیمات۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان نسخوں کو اپنانا ہے، ہم نے محبت پیدا کرنے کے لیے ان طریقوں پر عمل کرنا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ سلام، السلام علیکم کا رویہ اور سلام کو عام کرنا ہے، اور سلام کرنے کا فائدہ ہی فائدہ، کوئی نقصان نہیں ہے، محبت بھی پیدا ہوتی ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم، حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ آیا آپ کی مجلس میں، آ کے اس نے کہا السلام علیکم، فرد علیہ السلام فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشر، بندہ آیا آ کے اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی گئی ہیں۔ پھر ایک اور بندہ آیا، فقال رجل آخر، دوسرا بندہ آیا آ کے کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرد علیہ السلام، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا عشرون، اس کے نامہ اعمال میں 20 نیکیاں لکھ دی گئی ہیں۔ پھر اسی مجلس میں ایک اور بندہ آیا، آ کے اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تینوں الفاظ بولے، تینوں لفظ بولے، فرد علیہ، آپ نے اس سلام کا جواب دیا اور آپ نے کہا ثلاثون، اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی گئی ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی گئی، سراسر خیر ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے سراسر خیر ہی خیر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ محبت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نفرت کرنا چاہتے ہیں، نفرت ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ سلام کو عام کریں، اور جب سلام کو عام کریں گے تو سلام کو عام کرنے سے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا جائے گا۔ آپ بازار میں نکلیں تو راستے میں کتنی دکانیں آتی ہیں، راستے میں کتنے مسلمانوں سے سامنا ہوتا ہے، اگر ہر ایک کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو تو تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہی ہوتا جائے گا، تمہیں فائدہ ہی ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ محبت پیدا ہوگی، محبت تبھی پیدا ہوگی جب یہ عمل شروع کر دو گے۔ اور صحابہ کرام، غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو بازاروں میں نکلتے تھے اور مقصد خرید و فروخت نہیں ہوتا تھا، کوئی چیز خریدنے کے لیے نہیں جاتے تھے، کچھ بیچنے کے لیے نہیں جاتے تھے، بازار میں جاتے اور راستے میں گزرتے جاتے اور ہر ایک کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے جاتے، ہر ایک کو سلام کہتے، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرتے۔ بھائی جب آپ کسی عام رستے میں چلیں گے وہاں اتنے افراد نہیں ہوتے، وہاں رش نہیں ہوتا، لیکن بازار کے اندر رش بھی ہوتا ہے، لوگ ضروریات کے لیے بازار میں آتے ہیں، بازار میں ایک ہجوم ہوتا ہے، آپ جب سلام بھیجیں گے زیادہ مسلمان سنیں گے، زیادہ مسلمان آپ کو جواب دیں گے اور آپ پر سلامتی بھیجیں گے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر بازار میں جاتے تھے، بازار میں جا کے لوگوں کو سلام کہا کرتے تھے، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے،
اور مسلمانوں کے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ لیکن آج ہم اس محبت سے دور ہو چکے ہیں، آج ہمارے دل میں احساس نہیں ہے۔ حالانکہ احساس پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑے گا، ہمیں یہ عمل کرنا پڑے گا، ہمیں سلام کو عام کرنا پڑے گا، اور دوسری بات کیا ہے؟ کھانا کھلانا پڑے گا۔ کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ دعوت کر لو، اپنے رشتہ داروں کی دعوت کرو، کسی غریب کی دعوت کر لو، کسی مسلمان کا خیال کرتے اس کے گھر میں راشن پہنچا دو۔ کئی ایک طریقے ہیں، لیکن ایک طریقہ جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بتایا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ابا ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اے ابو ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک۔ آپ نے کتنا پیارا نسخہ بتا دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرنے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر، جب اپنے گھر میں کھانا پکاؤ نا، جب کوئی سالن تیار کرو، جب تم گوشت پکاؤ، جب کوئی اچھی ڈش تیار کرو، جب کوئی کھانا بناؤ، تو اس کھانے کے شوربے کو زیادہ کر لو، اور بعد میں جب وہ کھانا تیار ہو جائے اس میں سے تھوڑا سا اپنے ہمسائے کے گھر بھی بھیج دو، ہمسائے کو تحفہ دے دو، تمہارا کچھ نہیں جائے گا، محبت پیدا ہو جائے گی۔ بس اس سالن کو زیادہ کر لو، شوربہ زیادہ کر لو، اور اس میں سے ایک برتن، ایک پیالی سالن کی اپنے ہمسائے کے گھر بھیج دو۔ اس میں یہ کام کرنے سے تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، تمہارے سالن میں کمی بھی نہیں آئے گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، نہ کچھ فرق پڑے گا، بس فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور وہ فائدہ یہ ہے کہ تمہارے ہمسائے کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اب شہروں کا تو پتہ نہیں، شہروں میں تو یہ رواج ختم ہو چکا ہے، الا قلیل کہ وہاں یہ رواج جاری ہو۔ اسی حدیث کے تحت، اسی حدیث کے پیش نظر دیہاتوں میں آج بھی یہ رواج جاری ہے، آج بھی یہ رسم جاری ہے کہ گھروں کے اندر جب کوئی اسپیشل ڈش تیار کی جاتی ہے، کوئی اچھا کھانا تیار کیا جاتا ہے، تو تھوڑا سا زیادہ تیار کر لیتے ہیں، اس میں سے کچھ اپنے ہمسائے کے گھر بھیج دیتے ہیں کہ چلو جی آج اچھا کھانا بنایا ہے، اس میں سے ایک پیالی، اگر چاول ہے، بریانی ہے، تو ایک پلیٹ اپنے ہمسائے کے گھر بھیج دوں۔ اس حدیث پر عمل بھی ہو جاتا ہے، اور محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور کھانا بھی کھلا دیا جاتا ہے، اور دعوت بھی ہو جاتی ہے۔ فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، وہ کیا ہے کہ اپنا سالن تھوڑا سا زیادہ تیار کر دو۔ اب اس بات کا مطلب بھی یہ ہے کہ مسلمان کا احساس پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ بھئی مسلمان کا احساس کرنا ہے میں نے۔ اب ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ بات جاری ہے کہ مسلمان کا احساس کرنے کے بارے میں، ایک مسلمان کا خیال رکھنے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان کیا۔ بڑی ہی جامع حدیث ہے، بڑی ہی پیاری حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان معہ فضل زہر فلیعد بہ علی من لا زہر لہ، اور آگے فرمایا من کان لہ فضل من ذات فلیعد بہ علی من لا زاد لہ۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے پاس اضافی سواری موجود ہے، ذرا الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ اگر کسی مسلمان کے پاس اضافی سواری موجود ہے اور کسی دوسرے مسلمان کے پاس، اس کے بھائی کے پاس، اس کے پڑوسی کے پاس سواری نہیں ہے اور اسے سواری کی ضرورت بھی ہے، تو یہ اپنی اضافی سواری اپنے اس بھائی کو ہدیہ کر دے، اپنے اس بھائی کو دے دے۔ اور اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان بھائی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور تمہارے پاس کھانے کے لیے راشن موجود ہے، آٹا موجود ہے، گھی موجود ہے، سبزی موجود ہے، تمہارے پاس اضافی راشن موجود ہے، اور تمہارے پڑوسی کو، تمہارے رشتہ دار کو، تمہارے محلے دار کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کے پاس کھانا نہیں ہے، تو تم اپنا اضافی کھانا اپنے اس مسلمان بھائی کو دے دو۔ اب صحابی رسول
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے ایسے کر کے ساری چیزوں کے نام گنوا دیے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس کھانا اضافی ہے، اس کے مسلمان بھائی کو ضرورت ہے تو وہ کھانا اس کو دے دے۔ اگر کسی کے پاس اضافی سواری ہے، اس کے مسلمان بھائی کے پاس سواری نہیں ہے تو وہ سواری اس کو دے دے۔ اس طرح کر کے آپ نے تمام چیزوں کے نام لے لیے کہ آپ کے پاس اضافی چیز موجود ہے اور آپ کے مسلمان بھائی کو اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ وہ چیز اپنے مسلمان بھائی کو دے دو۔ اور حتیٰ کہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنی چیزوں کے نام لے لیے، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے اور آپ اس کے مسلمان بھائی کو ضرورت بھی ہے تو اس چیز پر آپ کا کوئی حق نہیں، اس چیز پر آپ کا کوئی حق نہیں۔ آپ کا مسلمان بھائی ضرورت مند ہے، اس کو ضرورت بھی ہے، آپ کے پاس موجود بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ اسے نہیں دیتے تو یہ تو سراسر ظلم ہے۔ یہ تو سراسر ایک انسان کے دل میں احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جب احساس ہو، انسان کا ضمیر زندہ ہو، انسان کا دل زندہ ہو تو انسان کے پاس اگر اضافی چیز موجود ہے تو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دیتا ہے۔ اور آج کیا ہوتا ہے، ایک ہمسایہ اور ہمارا پڑوسی، اس کے پاس شام کا کھانا نہیں ہے، شام کو کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، اور ہمارے گھر میں 1 مہینے کا راشن سٹور ہوا پڑا ہے، لیکن پھر بھی اپنے ہمسائے کے گھر میں ہم راشن نہیں بھیجتے۔ کہاں گئی یہ حدیث؟ اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ یہی تو مطلب ہے، یہی تو معنی ہے کہ تمہارے گھر میں اگر راشن موجود ہے، تمہارے ہمسائے کے گھر میں نہیں ہے تو اس کا احساس کرو، اس کے گھر میں راشن پہنچا دو۔ اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی، کہ ہمارے گھر میں راشن پڑا خراب تو ہو گیا لیکن ہم نے کسی غریب کے گھر میں نہیں پہنچایا، ہم نے کسی غریب کا احساس نہیں کیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، اگر تمہارے پاس چیز موجود ہے، تمہارے مسلمان بھائی کو اس کی ضرورت ہے تو وہ چیز اس کے پاس پہنچا دو۔ اب اس پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے، اخلاق کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، اور اسلام کا تقاضا بھی یہ ہے کہ تمہارے مسلمان بھائی کو ضرورت ہے، تمہارے پاس اضافی موجود ہے تو وہ چیز اپنے مسلمان بھائی کو دے دو۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بھائیوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔